अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले मैं माज़रत करूँगी कि एक छोटा सा इशू है जो मैं पहले नहीं समझ सकी, तो इसलिए मुझे पुरानी वीडियो डिलीट करनी पड़ी और मुझे ये न्यू वीडियो डालनी पड़ी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एपिसोड को दोबारा पढ़ें, क्योंकि मैंने वो मिस्टेक्स ठीक कर ली हैं, वो चीज़ें मैंने ठीक कर दी हैं। तो एंड थैंक्स टू और उन सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया। मुझे लगता है इंसान वही होता है जो अपनी गलती को मान ले और उसको तस्लीम कर ले। तो मैं अपनी गलती मानती हूँ और सबसे माज़रत करती हूँ अगर किसी का दिल दुखा हो, अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो, क्योंकि मुझे इसके बारे में मैंने तहकीक नहीं की थी। आइंदा मैं जब भी कोई ऐसी बात लिखूँगी तो पहले तहकीक ज़रूर करूँगी। एंड आई एम सो सॉरी। मैं दोबारा से माज़रत करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस एपिसोड को भी उतने ही व्यूज़ दें। प्लीज़ टाइम ड्यूरेशन भी पूरा कर लीजिएगा, ये नहीं कि व्यू देख के तो आप पीछे कर लें। एपिसोड पढ़िएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर दीजिएगा, तभी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड दे सकूँगी। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है और ना कोई धमकी है, क्योंकि मैं नेक्स्ट एपिसोड नहीं लिख पाऊँगी एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जुनून आज की एपिसोड। तो जो जो मैंने चेंजेस किए हैं आप उसको पढ़ें, देखें कि मैंने क्या चेंज किया है, आपको पता चल जाएगा। तो चल बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ। जुनून तेरे इश्क का किस्त 57 तहरीर नूर आसिफ। हेज़ल येलो कामदार फुल घेर वाले लहंगे और शार्ट शर्ट में मलबूस थी, गले में नेट का दुपट्टा पहने, बालों को खुला छोड़ रखा था, लाइट सा मेकअप किए, छोटी सी बिंदियाँ लगाए, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने। वो बिल्कुल कांच की गुड़िया लग रही थी, इतनी हसीन कि उस पर नज़र ठहराना मुश्किल हो रहा था। हेज़ल ने अपने सेल फ़ोन से जाजिम को कॉल की, जो जाजिम ने काट दी थी। हेज़ल ने हैरानगी से सेल फ़ोन को देखा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि जाजिम ने उसका फ़ोन काटा हो। कल तक तो उसका मूड बिल्कुल ठीक था, वो बहुत खुश था। हो सकता है बिज़ी हो, आज शावेज़ और हया की मेहंदी है तो मसरूफ़ होगा। हेज़ल ने अपनी लामुतनाही सोचों को झटकते हुए खुद से क्या सराई की। आईने में खुद पर नज़र डालते उसके लबों पर शर्मीली मुस्कान बिखरी। जानती थी जासिम उस पर एक निगाह डालने के बाद अपनी निगाहें हटाना भूल जाएगा। वो लफ्ज़ों से बहुत कम इजहार करता था, मगर जाजिम की आंखें उससे सब कुछ कह देती थी। हेज़ल ने कांच की चूड़ियाँ अपनी कलाई में पहनकर आईने में खुद को आखिरी बार देखा। नीली काजल लगी आंखों में हुस्न और कर्ब की गहरी रमक थी। जिस सच्चाई का उसे इदराक हुआ था, उसके बाद वो शायद ज़िंदा भी न रहती अगर जाजिम की मोहब्बत और उसका साथ ना होता। अगर दुनिया में कोई सच्चा और हकीकी रिश्ता था तो वो सिर्फ जाजिम का ही तो था। हैज़ल ने अपनी भीगी आंखें रगड़ते हुए होठों पर मुस्कान सजाई। वो नहीं चाहती थी जाजिम को कभी भी उसकी आंखों में छुपे दर्द से आगाही हो। हैज़ल नीचे लॉन में आई तो उसकी आंखें सिर्फ जाजिम शाह की मतलाशी थी, जो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मेहमान तो काफ़ी तादाद में आ चुके थे, मगर अभी हया ऊपर तैयार हो रही थी और शाहवेज़ भी उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। हैज़ल ने बेकरारी से जाजिम की तलाश में निगाहें दौड़ाईं तो उसे मायूसी हुई। जाजिम शाह कहीं नहीं था। हैज़ल अपना लहंगा संभालती आगे बढ़ी तो जाजिम शाह लॉन के एक पुरस्कून और अलग थलग जगह पर खड़ा नजर आया। ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, ब्लैक ही मर्दाना शाल ओढ़े, बहुत पुरकशिश लग रहा था। उस पर मुतज़ाद चेहरे पर छाई गहरी संजीदगी उसकी पर्सनैलिटी की शान को बहुत बढ़ा रही थी। वो गहरी सोच में गुम सिगरेट पी रहा था। आंखों की गहरी सुर्खी इस बात की खमास थी कि वो रात भर सोया नहीं। जाजिम की गैर मामूली संजीदगी और आंखों की सुर्खी देखकर वो मुतअज्जब होती उसकी तरफ बढ़ी। जाजिम हैज़ल ने जाजिम के पास जाकर उसे पुकारा तो जाजिम ने बुरी तरह चौंकते हुए हैज़ल पर निगाह डाली, जो बनी संवरी दो आतिशा बनी उसके सामने खड़ी थी। मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाजिम को खुद की तरफ गहरी नज़रों से तकता पाकर हैज़ल ने शर्मीली मुस्कान के साथ नज़रें झुकाईं। अगर वो एक बार नज़रें उठाकर जाजिम की आंखों में देख लेती तो उसे पता चलता उसकी आंखों में सिर्फ वहशत और सफाकी उसके लिए झलक रही थी, मोहब्बत कहीं नहीं थी। जाजिम हैज़ल को सुर्ख आंखों से घूरते उस पर कहरबार नज़र डालते वहाँ से लंबे लंबे टक बढ़ता चला गया। हैज़ल हैरानगी से जाजिम की पुश्त को देख रही थी, वो बिना कुछ भी कहे चला गया था। हैज़ल की आंखें पल में भीग उठीं। जाजिम का इग्नोर करके जाना बर्दाश्त नहीं हुआ था।
जाजिम मुझसे नाराज़ है क्या? लेकिन क्यों? हैज़न ने लब काटते हुए सोचा। अल्लाह अल्लाह, कहीं कल रात ये मेरे कमरे में तो नहीं आए, मुझे जगाने की कोशिश की हो, मगर नींद की गोली खाने की वजह से मेरी आंख ना खुली हो। हैज़ल बुलंद आवाज़ में खुद से मुखातिब हुई। उफ, ये क्या हो गया? यकीनन इनका मूड इसी वजह से ख़राब है। हैज़ल भीगी आंखों से अपने गुलाबी लब सुर्ख कंदारी करते मुसलसल सोच रही थी। हैज़ल गहरा सांस भरते जाजिम शाह के पीछे गई। जाजिम हैज़ल जाजिम को पुकारती हुई भागते हुए उसके मुकाबले आई। भागने की वजह से हैज़ल का सांस बुरी तरह फूला हुआ था। गुलाबी रंगत में सुर्खियाँ घुल गई थीं। माथे की बिंदियाँ अपनी जगह से हिल गई थी। हैज़ल ने अपनी माथे की बिंदियाँ ठीक करते मुस्कुराते हुए जाजिम को देखा। जाजिम की सुर्ख आंखें और सच सवार चेहरा देखकर एक पल के लिए हैज़ल गड़बड़ा गई। वो जानती थी वो इसे लेकर काफ़ी शिद्दत पसंद है। उसकी इग्नोरेंस, उसकी लापरवाही, उसका गुर्बत के लम्हात में एक पल के लिए भी खुद से दूर झटकना बर्दाश्त नहीं करता था। मगर वो कल वाली बात पर उससे इस कदर खफा होगा ये नहीं जानती थी। उसकी खून उतरी आंखें देखकर हैज़ल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। जाजिम, आई एम सॉरी, कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने नींद की गोली ली थी तो मुझे आपके आने का पता नहीं चला, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। जाजिम की सुर्ख आंखों को देखते हुए हैज़ल ने गड़बड़ाते हुए वजाहत दी। ठीक कहा तुम्हें, कल रात मेरे आने की खबर नहीं हुई। अगर होती तो यूं धड़ल्ले से बेशर्मों की तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर बात न कर रही होती। जाजिम ने तंजिया कहते हुए हैज़ल के वजूद को हकारत भरी नज़रों से देखा था। हैज़ल ने जाजिम के लफ्ज़ों पर गौर करते हुए उसकी लहू उतरी आंखों को गौर से देखा। उसे अंदाज़ा हुआ था मुकाबिल की आंखों में सुर्खी के साथ उसके वजूद के लिए बेइंतहा नफ़रत और हकारत थी। जाजिम, क्या हुआ है? हैज़ल ने अनजाने खौफ से कपकपाते लबों से पूछा। वही खौफ जिस हकीकत के आगे के दर वहाँ होने से उसका मासूम दिल लरस रहा था। जाजिम ने आगे बढ़कर हैज़ल के माथे से पसीने के कतरे अपनी उंगलियों के पोरों पर चुनते एहतजाया मुस्कुरा उठा। क्या हुआ है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हैज़ल जमान शाह। नो नो नो, ओनली हैज़ल। सर नेम का तो तुम्हें पता नहीं होगा, जाजिम ने इस्तेज़ाया लहजे में कहते हुए अपना सर नफ़ी में हिलाया था। हैज़ल जाजिम के उन्हीं लफ्ज़ों में उलझ कर रह गई थी। उसने उसके नाम के साथ अपना नाम भी नहीं लगाया था। निकाह के बाद तो वह हमेशा उसे हैज़ल जाजिम या मिसेस जाजिम पुकारता था। हैज़ल ने मुंह पर हाथ रखकर सिसकी रोकते हुए जाजिम को देखा जो नफरत भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। क्या उसका वजूद इतना नफरत अमेज था कि मुकाबिल को उसके नाम के साथ अब अपना नाम भी लगाना गवारा न था। कब क्या क्या कह रहे हैं आप जाजिम? हैज़ल ने लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे लिए थे। वो घने दरख्त के तने के साथ जा लगी। अब वो दरख्त के साथ लगी लरसते हुए जाजिम शाह को देख रही थी जो चेहरे पर रौनक और तकब्बुर लिए उसे देख रहा था। क्यों ना होता तकब्बुर, क्यों ना होता वो मगरूर। उसके पास उसके बाप का नाम था और वो खुद क्या थी, उसका वजूद क्या था जिसकी कोई पहचान ना थी। हैज़ल ने कर्ब से सिसकी भरते हुए अपनी आंखें मींची। कितनी आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए उसके रुख पर फिसल पड़े। क्या कह रहा हूँ मैं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा या फिर जानते बूझते अनजान बन रहे हो, मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? कब तक ये ढोंग रचाओगी, मासूमियत का ढोंग? गलती मेरी है जो तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी सच्चाई समझ बैठा। जाजिम उसके दोनों अतराफ में दरख्त के तने के साथ हाथ जमाए गर्राया। कौन सी सच्चाई जासिम का? क्या कह रहे हैं आप? कौन सा ढोंग रचाया है मैंने? वो हिम्मत मजतमा करते चीख पड़ी थी। मुकाबिल ने हमेशा उसकी ज़ात की नफ़ी की थी। अपनी ज़ात की नफ़ी तो कबूल थी मगर ख़ुद के लिए हकारत कबूल ना थी। चलाओ मत मेरे सामने वरना भरे मजमे में तुम्हारी औकात, तुम्हारी पहचान बता दूंगा। तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। क्यों धोखा दिया तुमने मुझे?
کیوں اپنی اصلیت چھپائی مجھ سے؟ اگر میں کل رات اپنے کانوں سے نہ سنتا تو تم کبھی مجھے پتہ نہ لگنے دیتی کہ تمہاری رگوں میں دوڑنے والا خون شاہ خاندان کا نہیں بلکہ ایک ناجائز پیداوار ہو تم۔ مجھے نفرت ہے دھوکے اور جھوٹ سے حیصل۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ جازم ہیزل کا جھبڑا دبوچتے پھنکارا۔ جازم مجھے جازم چھوڑے مجھے، ہیزل نے گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بولتے ہوئے جازم کا ہاتھ پکڑا جو سختی سے اس کا جبڑا دبوچے ہوا تھا۔ ہیزل کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا۔ میرے سامنے مت آنا ہیزل آئندہ کبھی، ورنہ پتہ نہیں میں کیا کر ڈالوں۔ جازم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے چھوڑ کر اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا جازم، میرے ساتھ قسمت نے خود دھوکہ کیا ہے۔ مت کرے میرے ساتھ ایسا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایک ہی تو رشتہ ہے میرے پاس آپ کی صورت میں۔ آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ آپ کی ہیزل مر جائے گی جازم۔ جازم کو کھونے کے خوف سے ہیزل نے اپنی ذات کی نفی ایک دفعہ پھر سے کرتے ہوئے جازم کو روتے ہوئے پکارا۔ یہی اس کی غلطی تھی۔ مقابل کی آنکھوں اور دل میں اب اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی۔ ہیزل کی حقیقت نے اس کے دل میں پنہا اس کی شدید محبت کو کہیں دور جا سلایا تھا۔ وہ اس ٹائم صرف ایک شفاق انسان تھا جسے اپنے نام اپنی پہچان پر بہت غرور تھا۔ کیسے اپناؤں ہیزل تمہیں؟ تم خود ہی مجھے بتاؤ۔ میں اپنے کپڑوں پر ایک سلوٹ ایک داغ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ کا پہنا ہوا کپڑا میں دوبارہ نہیں پہنتا۔ شاہ خاندان کا خون میری رگوں میں دوڑ ہے، یعنی میں سید جازم شاہ ہوں۔ اور تم کون ہو؟ تمہارا باپ مسلمان تھا بھی نہیں، تمہیں کچھ نہیں پتا، تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں تم جیسی لڑکی سے اپنی نسل نہیں پیدا کر سکتا، تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ بہت محبت کی تھی تم سے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تم میرے جذبات کے ساتھ کھیل کر مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ میں کبھی تمہارے قریب نہ آتا، کبھی تم سے نکاح نہ کرتا، لیکن اب میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا۔ میں یہ رخصتی نہیں کروں گا۔ میں اب تم سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ جازم صفاقی کی ہر حد پار کرتے اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ جازم کے الفاظ اسے پستیوں میں گرا چکے تھے، مگر اب کی بار اسے خود سے نفرت نہیں ہوئی تھی، سامنے کھڑے شفاق انسان سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اسی نفرت کے احساس سے اس نے جازم کا گریبان اپنے دونوں مٹھیوں میں دبوچ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سید عظیم شاہ، تمہارے رگوں میں دوڑنے والا خون جائز ضرور ہے، تم مسلمان بھی ہو، مگر افسوس تم انسان نہیں ہو، تم ایک شفاق درندے ہو جس نے نکاح کے نام پر مجھ سے میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ میری پہچان یہ ہے، میں ایک انسان ہوں، میں نے نہ صرف کلمہ پڑھا ہے کہ اس کا مطلب بھی سمجھا ہے۔ مجھے پتہ ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے کسی بھی انسان کو اس کے باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں بحیثیت انسان مکمل ہوں، مجھ میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کھوٹ تم میں ہے۔ تم جیسے بیمار ذہنی مریض کے ساتھ میں خود بھی نہیں رہنا چاہتی، جو دوسروں کو اپنے مقابل بہت حقیر سمجھے۔ افسوس ہو رہا ہے تم جیسے انسان کے ساتھ میں نے پیار کیا، محبت کی، تمہیں عزت دی جس کے تم قابل نہ تھے۔ چھوڑنا چاہتے ہو تم مجھے، ایسے نہیں چھوڑ سکتے، ایسے رشتہ نہیں ختم کر سکتے۔ 3 لفظ بولو، مجھے آزاد کرو، مجھے طلاق دو سید جازم شاہ۔ حیصل جازم کا گریبان پکڑے ہزیانی چیخی۔ جازم سرخ آنکھوں سے حیصل کو دیکھ رہا تھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نفرت سے چیخ رہی تھی۔ نفرت تو وہ بھی کرتا تھا اپنے سامنے کھڑے وجود سے، مگر ان نیلی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت اسے گوارا نہ تھی۔ جازم نے اپنا گریبان حیصل کے ہاتھوں سے ایک ہی جھٹکے سے چھڑواتے اسے دھکا دیا تو وہ درخت کے تنے کے ساتھ جا لگی۔ جازم اس پر قہر بھری نظر ڈالتا آگے بڑھا۔ حیصل درخت کے تنے کے ساتھ لگے سسک پڑی تھی۔ اس سے پہلے جازم اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا، بھیڑ میں گم ہوتا، وہ بھاگتے ہوئے پھر سے جازم کے سامنے آئی۔ آج وہ حیصل تھی ہی نہیں جو بچپن سے سب کی نفرت سہتی آئی تھی۔ آج اس کے پندار کو بہت بری ٹھیس پہنچی تھی، اور اس پندار کو مجروح کرنے والا وہ انسان تھا اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، مگر آج سب سے زیادہ نفرت بھی اسی انسان سے ہو رہی تھی جس نے اپنے لفظوں کی صفاقی سے
اسے آسمان کی بلندیوں سے زمین پر لا پٹکا تھا، عزت نفس کو لا اٹھی تھی، نسوانیت نے بین ڈالے تھے، وہ بھپری شیرنی کی طرح جازم کے مقابل آتے اس کا راستہ روک چکی تھی۔ نہیں جا سکتے مسٹر جازم شاہ جب تک آپ مجھے طلاق نہیں دیتے۔ طلاق دے مجھے، ہیزل حلق کے بل چیخی۔ کتنی عجیب بات تھی، جسے کھونے کے خوف سے رات بھر وہ سو نہ سکی۔ آج اس انسان سے تعلق توڑنا ہی اسے کی زندگی کی ضمانت تھا۔ ہیزل چلی جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ پتہ نہیں میں کیا کر ڈالوں۔ جازم اپنی مٹھیاں بھیجتے دانت پیستے آہستہ آواز میں غرایا۔ پاس ہی 2-3 ویٹر گزرے تھے۔ جازم کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ ہوئی تھی۔ کیا کریں گے مسٹر سید جازم شاہ؟ آپ جیسا انسان کر بھی کیا سکتا ہے سوائے اپنے سامنے کھڑے انسان کو چھوٹا دکھانے کے؟ آپ خود ایک چھوٹے سے انسان ہیں، ستی سوچ والے ایک بونے انسان۔ ہیزل نم آنکھوں سے استہزائیہ ہنسی۔ جازم کا رنگ بے انتہا سرخ ہوا تھا، ماتھے کی رگیں واضح ہوئی تھی۔ کہاں عادت تھی، کہاں صحن تھا؟ کوئی بھی جازم شاہ کو اس کی اصلی شکل دکھائے، اور مقابل کو کہاں دیکھا تھا ایسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھنکارتے ہوئے؟ ہمیشہ اس کی آنکھیں دکھانے پر گھبراتے ہوئے نظریں چھپا لیتی تھی، مگر آج جازم نے اس کی پندار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑاتے ہوئے بلبلا اٹھی تھی۔ ہیزل بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ جازم نے ہیزل کو دھکا دیا تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل جا گری۔ جازم شاہ کیسے انسان ہو تم؟ مجھ سے اپنی نسل نہیں پیدا کر سکتے، مگر مجھے اپنے نکاح میں رکھ کر میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو؟ کیسے مسلمان ہو تم، جو گد کھاتا نہیں ہے لیکن اسے نوچتا ضرور ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچنا، تم مسلمان ہو بھی کہ نہیں؟ ہیزل زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی چلائی۔ جازم نے اسے جازم نے اس کے مسلمان ہونے پر سوال اٹھایا تھا۔ یہی بات اسے تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ وہ کون ہوتا تھا اس کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے پر سوال اٹھانے والا؟ جازم ہیزل کی بات پر زخمی شیر کی طرح بلبلا اٹھا۔ وہ پھنکارتے ہوئے ہیزل کی طرف بڑھا۔ جازم نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے ہیزل کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ وہ درد سے سسک اٹھی۔ مجھے تمہارے وجود سے اتنی نفرت ہے، میں اب کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوگی تو تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ چاہو تو ابھی طلاق کے 3 لفظ بول کر تمہارے منہ پر دے ماروں۔ جانتا ہوں تم مجھ سے طلاق کیوں مانگ رہی ہو، اس برہان خانزادہ کے پاس جانا چاہتی ہو نا؟ کبھی نہیں جانے دوں گا تمہیں اس کے پاس۔ انتہائی نفرت کے باوجود تم پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جازم شاہ کی ملکیت میں ایک دفعہ جو چیز آ جائے وہ ہمیشہ صرف جازم شاہ کی ملکیت میں رہتی ہے۔ جازم ہیزر کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکارا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہیزل دونوں ہاتھ زمین پر رکھے سسک پڑی۔ میں بھی تم سے نفرت کرتی ہوں جازم، شدید نفرت۔ ہیزل نے چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑی۔ وہ زمین سے اٹھتی بھاگتی ہوئی اپنے پورشن کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں داخل ہوتے بیڈ پر گر کر زاروں قطار رونے لگے۔ شاویز غصے اور اشتعال سے باہر لان کی طرف بڑھا۔ شاویز نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے میوزک سسٹم آف کیا۔ میں آپ سب مہمانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ کسی مجبوری کے تحت یہ مہندی آج نہیں ہو سکتی۔ شاویز نے اسٹیج پر آ کر سرد آواز میں سب مہمانوں کو واپس جانے کو کہا۔ پارس کو اشارہ کیا تو انہوں نے تمام مہمانوں سے شاہ ولا بہت عاجزی سے خالی کروا دیا۔ شاویز کے سر پر خون سوار تھا، وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کی خون اتری آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں وہ کرب و برداشت کی انتہا پر ہے، انتہا سے گزر ہے، مگر وہ اپنی ماں کے خلاف اس کی عزت پر ایک لفظ کسی کے منہ سے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں چاہتا تھا اس کی مری ہوئی ماں کے کردار پر کوئی ایک لفظ بھی اٹھائے، وہ اس سے برداشت نہ تھا۔ محمد الماس لب بھیجے مہمانوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر شاویز پہ ڈالی جو اسٹیج پر اپنی ہلکی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے اسٹیج پر اضطراری کیفیت میں چکر لگا رہا تھا۔
वो उतरी आंखें और चेहरे पर छाई चट्टानों से सख्ती उन पर अच्छी तरह वाज़िया कर गया था। वो जिस वक्त से डर रहे थे, जिस दुख से अपनी नवासी को बचाना चाहते थे, वो घड़ी वो वक्त आन पहुंचा था। अब शाह विला में सिर्फ महमद यलमाज, आयसन, वाहिबा, साइमा, मुशाइम थे। वाहिबा के चंद अजीज़ो अकारब थे से आए थे, वो वहीं पर मौजूद थे। जाजिम कब से वहाँ से जा चुका था। ये क्या तमाशा लगा रखा है बरखुरदार तुमने। मोहम्मद से ये सब बर्दाश्त न हुआ, बुलंद आवाज़ से चिल्लाए। उनकी नवासी ऊपर दुल्हन बनी तैयार थी और शाहवेज़ यहाँ मेहंदी का फंक्शन ख़त्म कर चुका था। शाहवेज़ ने एक ही जज से स्टेज से उतरते हुए महमद को गिरबान से दबोच लिया। बरसों पहले जो तमाशा तुमने लगाया था, आज इस तमाशे का ड्रॉप सीन होने वाला है। मेरी माँ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर तुमने उन्हें घर से निकलवाया। हिम्मत भी कैसे हुई महमद यलमाज तुम्हारी। शाहवेज़ महमद का गिरबान पकड़े धाड़ा। यहाँ बिल्कुल तैयार थी, माथे पर बिंदिया और झूमर सजाए, कानों पे इयरिंग्स पहने, सर पर ग्रीन नेट का दुपट्टा सेट किया। उसका दो आदशा रूप क़यामत ढा रहा था। ग्रीन दुपट्टे के हाले में उसका फेयर कलर धमक रहा था। टूट कर रूप आया था हया पर। उसे देखकर आसमान से उतरी अप्सरा का गुमान हो रहा था। वो तो थी बेइंतहा खूबसूरत, ऊपर से कम सिनी और मासूमियत ने उसके रूप को दो आदशा कर दिया था। सबसे बढ़कर शाहवेज़ की मोहब्बत ने उसके दो आदशा रूप को मज़ीद भड़का दिया था। यकीनन शाहवेज़ आज उसे इस रूप में देखकर पागल होने वाला है। ये सोच आती हया का दिल ज़ोरों से धड़क उठा। हया ने शाहवेज़ की दी सोने की चूड़ियाँ पहनी, अब सैंडल पहनना रह गए थे। म्यूज़िक सिस्टम ऑफ होने पर हया को हैरत हुई। कब से म्यूज़िक की आवाज़ उसके रूम तक आ रही थी। अब पिछले 15 मिनट से मुकम्मल खामोशी थी। हया थोड़ी हैरत ज़दा होती अपने रूम की ग्लास वाल की तरफ आई। ग्लास वाल से नज़र आने वाले मंजर पर उसकी आंखें बेयकीनी से फैली थी। दूसरे ही लम्हे वो अपना भारी लहंगा संभालते हुए नंगे पाँव भागते हुए अपने कमरे से निकली। तेज तेज सीढ़ियाँ उतरते हुए भागते हुए अपने पोर्शन से निकलकर शाहविला के लॉन में आई, जहाँ मेहंदी का फंक्शन मुनक्कद था। अपना भारी लहंगा संभालते और भागने की वजह से हया का सांस बुरी तरह फूल गया था। उसके कमरे से लॉन तक का फासला काफ़ी तवील था। भारी लहंगा संभालने में उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पहले शाहवेज़ महमद पर हाथ उठाता, हया शाहवेज़ और महमद के बीच आई। शाहवेज़ आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे नाना जान पर हाथ उठाने की। हया फूलती सांसों नम लहजे के साथ चलाई। शाहवेज़ ऐसा भी कर सकता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो अच्छी तरह जानता था महमद उसे जमान शाह की तरह ही अजीज़ था, तो फिर वो कैसे उसके नाना जान पर हाथ उठा सकता है। की आंखें लबालब आंसुओं से भरी। इस इंसान ने हया मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी माँ को मजबूर किया। वो खुदकशी जैसा हराम स्टेप उठाए। हट जाओ मेरे सामने से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शाहवेज़ ने धारते हुए हया को धक्का दिया। तो हया मुंह के बल ज़मीन पर गिरी थी। कांच की चूड़ियाँ टूट कर कलाई को जख्मी कर गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वो आगे बढ़ता। शाहवेज़ भूखे शेर की तरह धाड़ रहा था। वाहिबा तड़कते हुए हया की तरफ बढ़ी तो हया उनका हाथ झटकती अपनी जख्मी कलाई की परवाह किए बगैर अपने भारी लहंगे को संभालते हुए उठी। शाहवेज़ हया का घिरना नज़रअंदाज किए महमद की तरफ बढ़ा। तुमने अपने बदकिरदार दामाद को बचाने के लिए मेरी माँ पर घटिया इल्ज़ाम लगाया। मैं आज यहाँ पर तुम्हारी कब्र बना दूंगा महमद यलमाज। शाहवेज़ ने आगे बढ़कर ज़ोरदार पंच महमद के मुंह पर दे मारा। किरदार मेरा दामाद नहीं तुम्हारी माँ थी। ज़रा अच्छी तरह तहकीक कर लो। ये जो दम खम तुम दिखा रहे हो, ये सारा दम खम, सारी अकड़ गुब्बारे से हवा की तरह निकल जाएगी। महमद अपने होंठों से निकला खून अपने अंगूठे से साफ करते इस्तेज़ाइया लहजे में बोला, खबरदार मेरी माँ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोला तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। शाहवेज़ हलक के बल चीखते हुए महमद की तरफ फिर से बढ़ा तो हया ने बीच में आते हुए पूरी कुव्वत से शाहवेज़ को धक्का दिया। हाउ डेयर यू शाहवेज़, मेरे नाना पर हाथ उठाकर आपने अच्छा नहीं किया। कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं आपको। ठीक कहा था नाना जान ने, एतबार के काबिल नहीं है, क्योंकि आपकी रगों में सिर्फ शाह ख़ानदान का खून ही नहीं,
اپنی شفاق دھوکے باز ماں کا دودھ بھی توڑ رہا ہے۔ حیا، شاویز نے دھاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ حیا پہ اٹھایا، مگر وہ ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی دلہن بنی اپنی حیا پہ ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ اس کا سجا سورا روپ اسے یہ صفاقی دکھانے سے روک چکا تھا۔ حیا، ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں بھول جاؤں گا تمہارے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے۔ شاویز جھپڑی بھیجتے سب کی انتہا پر بولا۔ اس کی لہو اتری آنکھوں میں حیا کے لیے وارننگ تھی کہ آج اس کے مقابل وہ نہ آئے، ورنہ اسے جلا کر خاکستر کر دے گا۔ رشتہ بھول جائیں گے؟ حیا شاویز کے الفاظ دہراتے استہزائیہ ہنسی۔ آپ رشتہ بھول گئے ہیں؟ میرے نانا جان پر ہاتھ اٹھا کر، میرے بابا جان کو گالی دے کر آپ نے سب ختم کر دیا شاویز، سب ختم کر دیا۔ حیا بری طرح سسک اٹھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، سب ختم ہو چکا ہے۔ ارے میں تم سے وفا کی امید رکھ بھی کیسے سکتا ہوں؟ تمہاری رگوں میں بھی تو تمہارے بدکردار باپ کا خون دوڑا ہے، جو صفاق ہی نہیں ایک ہوس پرست انسان تھا۔ شاویز کے الفاظ سن کر حیا غصے سے پاگل ہوئی۔ وہ اپنے فرشتہ صفت باپ کے خلاف کیسے یہ سب سن سکتی تھی؟ پہلے ایسے ہی الزام لگا کر زخمی کر کے یہاں سے دھکے دے کر نکال دیا تھا، آج پھر اس کے باپ کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ بس شاویز، بس، ایک لفظ اور میرے باپ کے خلاف نہیں برداشت کروں گی۔ برسوں پہلے وائبہ اور عباس شاہ نے میرے باپ پر الزام لگا کر انہیں دھکے دے کر گھر سے نکالا، کیونکہ میرے بابا جان نے آپ کی ماں کو اس کے آشنا کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ کی ماں ایک پیشہ ور عورت سے بھی گئی گزری تھی، کوٹھے پر بیٹھی طوائف بھی آپ کی ماں سے بہتر ہوگی، وہ تو طوائف سے بھی بدتر نکلی۔ حیا کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے، شاویز کا بھاری ہاتھ اس کے نازک گال پر اٹھ کر اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ چکا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے پتھرائی آنکھوں سے بے یقینی سے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ محمد اپنی بوٹیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ آئسن آگے بڑھی تو محمد نے انہیں بازو سے پکڑ کر روکا۔ یہ ہونے دو آئسن، آج سب کچھ ختم ہونے دو۔ جتنی تکلیف آج حیا کو شاویز سے ملے گی، اسے بھولنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی، محمد نے دبی آواز میں کہتے ہوئے آئسن کو حکم دیا تو آئسن منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوتی رو پڑی۔ واہبہ نے پاس پڑی چیئر کا سہارا لیتے ہوئے اسے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ شاہ ویلا میں موجود اس ٹائم ملازم اور کچھ مہمان تھے جو یہ سب دیکھ کر دکھی ہو رہے تھے۔ اگر کوئی خوش تھا تو وہ سائمہ تھی، جس کا دل سرشاری کی کیفیت سے سرشار تھا۔ شاویز نے گہرا سانس لے کر رخ پلٹتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتے اپنے غصے پہ قابو پایا، مگر اشتعال کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ یہاں کے الفاظ اسے نشتر کی طرح چبھے تھے۔ ماں طوائف بھی ہو تو کوئی بیٹا اپنی طوائف ماں پر انگلی اٹھتی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں حیا نے اس کی ماں کو گالی دی تھی، جو شاویز کے نزدیک پاک دامن تھی۔ شاویز غم و غصے سے پاگل ہوا تھا، سینے میں حیا کے الفاظ سے آنکھ بھڑکی تھی۔ اس کی گردن بازو یہاں تک کہ ہاتھ کی نیلی رگیں بھی اجاگر ہوئی تھیں۔ سانس دھونکنے کی معنی چل رہا تھا۔ حیا نے اس کی ماں کو ایک طوائف سے ملا دیا تھا اور اس نے حیا کو آسمان کی بلندیوں پر بٹھایا تھا۔ اس نے اس کی مری ہوئی ماں پر اتنی گھٹیا الزام لگا کر اسے ہی گالی دے دی تھی۔ شاویز نے پلٹتے ہوئے حیا کے پتھرائے وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک اور تھپڑ جڑ دیا۔ اب کی بار تھپڑ کی گونج پہلے سے زیادہ تھی۔ حیا سسکتے ہوئے منہ کے بل زمین پر گری۔ واہبہ آگے بڑھی تو شاویز نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے وہیں پر روکا۔ خبردار، آپ آگے آئیں، آپ کی وجہ سے ہوا یہاں جو کچھ ہوا، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ نے جانتے بوجھتے میرا اس سے نکاح کروایا، مجھ سے سچائی چھپائی۔ اگر آپ مجھے سچ بتا دیتی تو میں کبھی اس سے نکاح نہ کرتا۔ ہم دونوں کو اس حال تک پہنچانے والی صرف آپ ہیں۔ آپ ایک خود غرض عورت ہیں، میری ماں کی قاتل ہیں آپ۔ شاویز کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے دھاڑا۔ حیا زمین پر گھٹنوں کے بل گری، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے استہزائیہ مسکرا اٹھی۔ اس کے دل سے شاویز کا ڈر، شاویز کی محبت، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اگر کوئی جذبہ وہ محسوس کر رہی تھی وہ تھا صرف نفرت کا، جو اسے شاویز سے ہو رہی تھی۔ حیا اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی شاویز کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک کہا آپ نے، یہ ایک خود غرض عورت ہے جو اپنے بیٹے پر اعتبار نہ کر سکی
اور یہ عورت نہ اعتبار کے قابل ہے اور نہ ہی ہمدردی کے۔ نفرت ہے مجھے اس عورت سے، شدید نفرت، حیا پھنکاری۔ وائبہ کے جھریوں بھرے چہرے سے آنسو شتمت سے جاری ہوئے تھے۔ انہوں نے بند آنکھوں اور کانپتے لبوں سے اپنے مرنے کی دعا کی۔ عثمان شاہ کا دکھ تو انہیں جیتے جی مار چکا تھا، مگر آج اپنی پوتی پوتی کا دکھ انہیں زندہ زمین میں گاڑ چکا تھا۔ جو غلطی انہوں نے کی ہے شاویز شاہ، آپ اس غلطی کا ازالہ کریں۔ میں اب زندگی بھر آپ کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ طلاق چاہیے مجھے آپ سے، طلاق دیں مجھے۔ حیا شاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلائی۔ میں بھی نفرت کرتا ہوں تم سے۔ میری ماں کے لیے آج جو لفظ تم نے بولے، مرتے دم تک تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حیا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا اس کی زبان حلق کے بل کھینچ لیتا۔ تم تو میری نفرت کی بھی قابل نہیں۔ گھن آتی ہے مجھے خود سے۔ میں نے تم سے کبھی پیار کیا؟ میں نے تمہیں مان دیا، عزت دی، اپنی ماں کے بعد تمہیں سب سے زیادہ پیار کیا۔ تم نے کیا کیا حیا؟ تم نے میری مری ہوئی ماں کے لیے اتنے گھٹیا اور سفاک لفظ استعمال کیے۔ اگر وہ ایسی ہوتی بھی نہ، تمہیں پھر بھی کوئی حق نہیں تھا یہ سب کہنے کا۔ شاویز ٹوٹے کان سے لہجے میں بولتا زخمی سا مسکرا اٹھا۔ آپ کو بھی حق نہیں پہنچتا تھا میرے بابا جان کو کچھ بھی کہنے کا۔ میں بھی نفرت کرتی ہوں آپ سے، حیا نے بھیگے لہجے میں بولتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ دونوں کا قصور بس یہی تھا، وہ اپنے رشتوں سے بےحد پیار کرتے تھے، مگر تکلیف کی بات یہ تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے بھی بہت پیار کرتے تھے، جو ایک دوسرے سے نفرت کے دعوے دار تھے۔ شاویز نے رخ موڑ کر اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں کو دونوں انگلیوں سے رگڑا۔ یہی چاہتی ہو تم کہ میں تمہیں طلاق دوں؟ تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ میں ابھی تمہیں سب کے سامنے ویسے ہی طلاق دوں گا جیسے میری ماں کو طلاق دی گئی تھی۔ شاویز نے حیا کو گھورتے ہوئے ایک لفظ چبایا تھا۔ شاویز کے الفاظ پر حیا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ بہت سے آنسو اس کی بند آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ واہبہ دل پر ہاتھ رکھے وہیں پر گر چکی تھی، ان کے قدم زمین کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ مشائیں مائسن سائمہ ان کی طرف بڑھی، مگر شاویز اور حیا میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں نفرت سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ شاویز کی آنکھیں بےحد سرخ تھیں اور حیا کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی تھیں۔ حیا کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، وہ بامشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ عباس شاہ جو ابھی وہاں پہنچے تھے، اندر کا منظر دیکھ کر دہل کر رہ گئے۔ وہ ملک سے باہر تھے، موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کی کچھ دن پہلے کی فلائٹ کینسل ہو چکی تھی، اس لیے وہ آج کی فلائٹ سے ابھی ہی پہنچے تھے۔ میں تمہیں اس سے پہلے شاویز، وہ سنگین الفاظ بولتا۔ عباس نے آگے بڑھ کر شاویز کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ ہاں، اپنی ہی عزت کو یوں سب کے سامنے طلاق دے رہے ہو؟ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم یہ سب کر رہے ہو؟ کتنے غیرت مند ہو جی، مجھے آج پتہ چلا۔ عباس شاہ غصے سے چیخے۔ آپ نے بھی تو میری ماں کو کسی دوسری کی باتوں میں آ کر سب کے سامنے طلاق دی تھی، آپ کی غیرت تب کہاں تھی؟ شاویز، تمہیں کچھ نہیں پتا اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے تمہاری ماں کو طلاق کیوں دی؟ پتہ ہے مجھے کیوں طلاق دی؟ آپ نے میری پاک دامن ماں پر الزام لگایا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ شاویز عباس کی بات کاٹتے چلایا۔ کبھی معاف نہیں کروں گا آپ کو۔ میں آج آپ سے اپنا ہر رشتہ توڑتا ہوں، چاہ رہا ہوں میں یہاں سے، آپ سب کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج سے شاویز یہاں سب کے لیے مر گیا۔ شاویز حیا کو ایک نظر دیکھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے چلایا۔ حیا سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے استہزائیہ ہنسی تھی۔ پچھتاووں میں اس کا وجود گرا تھا۔ سب سے بڑا پچھتاوا شاویز یہاں سے دل لگانا تھا۔ نکل جاؤ شاویز، تم آج سے میرے لیے بھی مر گئے ہو۔ میں خود کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عباس شاہ بھی جواباً غصے سے چلائے۔ وہ اس وقت شاویز کو یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے یہ طلاق ہو۔ برسوں پہلے ان سے ایک غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے بھائی پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ آج شاویز کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کی لاڈلی بیٹی کو دکھ دے کر اس کی روح کو مزید تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ شاویز عباس شاہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا آگے کی جانے پڑا۔ حیا نے اپنے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں اتار کر پوری قوت سے زمین پر دے ماری۔ وہ چوڑیاں شاویز کے قدموں میں آ گری تھیں۔
शाहवेज़ ने एक नज़र ज़मीन पर गिरी वो चूड़ियाँ देखी। शाहवेज़ ने एक बाजू से अपनी सुर्ख आंखें रगड़ते हुए एक नज़र हया को देखा, जो गुलाबी आंखों के साथ गहरे सांस लेती उसे ही देख रही थी। शाहवेज़ ने नीचे झुकती हुई चूड़ियाँ उठाई और उन्हें हाथ में पकड़े शाहविला का गेट अबोर कर गया।